دجال کے ظہور سے پہلے کے جو 3 سال ہیں نا، وہ پوری دنیا کے اوپر، صرف مسلمان امت کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے بڑی سختی کے ہوں گے۔ اسی لیے دجال کے اوپر تیزی سے ایمان لانے کا سلسلہ ہوگا۔ وجہ سن لیجئے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں 3 سال اتنی شدت کے ہوں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا 1/3 بارش بند، بارش بند۔ اگلے سال حکم دے گا 2/3 بارش بند، 2/3 بارش بند ہو جائے گی۔ تیسرے سال حکم دے گا آسمان کو کہ 1 قطرہ بھی زمین کے اوپر پانی کا نہیں برسانا۔ یہ 3 سال شدت کے جب پوری دنیا دیکھ لے گی، پوری دنیا شدت کے ایسے 3 سال دیکھے گی، غلہ کہاں ہوگا، اناج کہاں ہوگا؟ جب آسمان سے 1/3 پہلے سال، 2/3 دوسرے سال، تیسرے سال 1 قطرہ نازل نہیں ہونا، تو بتائیے حالات، واقعات تو فتنے کی طرف آٹومیٹک بڑھتے چلے گئے۔ علی بتا جب کبھی موقع آیا امام مہدی کی، ان ایام میں کیا تیاریاں ہوں گی اور وہ مسلمانوں کے لیے کیا کچھ کر رہے ہوں گے، اس حوالے سے مفصل بات کریں گے۔ مختصر یہ کہ ان کے آنے سے قبل ایک نشانی یہ امام مہدی کی بیعت، یہ 3 سال شدت کے، اور پھر بعض محدثین نے اس بات کے اوپر اتفاق کو نقل کیا ہے کہ دجال سے پہلے ایک اتنا عظیم الشان واقعہ ہوگا جو بہت بڑی نشانی ہوگا۔ کیا؟ دریائے فرات کے اندر سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، یہاں بھی منکرین حدیث نے کمال ہی کر دی ہے۔ منکرین حدیث نے جیسے دجال کو سسٹم کا، امریکہ، اسرائیل، اس طرح کے نام دیے، حدیث کی وحی کی ہر قسم کا انکار کرتے چلے آئے۔ جب یہ حدیث پڑھی کہ فرات میں اس سے سونے کا پہاڑ نکل آئے گا، کہا یہ جو ہے نا تیل، پٹرول، یہ بھی گولڈ ہے، اس کے اوپر جنگیں ہوں گی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فرات کے اندر سے سونے کا اتنا عظیم الشان پہاڑ نمودار ہوگا کہ پوری دنیا کی اقوام چاہیے تو یہ تھا کہ فرات جہاں سے ظاہر ہوا، جو اس وقت اس ملک کے اندر آتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ پوری دنیا کی اقوام یہ دعویٰ کریں گی اس پہاڑ کے اوپر ہمارا حق ہے۔ لالچ، کیسی لالچ ہوگی؟ اقتصادیات کی لالچ نے ایمان کی، اسلام کی روح نکال کے رکھ دی ہے۔ کیا ہے یہ اقتصادیات؟ کیا ہے یہ معاشیات؟ اللہ کی قسم، آپ صحیح مسلم کے اندر، بخاری شریف کے اندر صرف فتنہ دجال کا ابواب پڑھ لیں، آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے۔ آپ کہیں گے ہم کس معیشت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ کون سی معیشت ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں سونے کا وہ پہاڑ جب نمودار ہوگا، ہر قوم کہے گی یہ میرا حق ہے، اور ہر قوم صرف کلیم نہیں کرے گی بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے گی، جنگیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے اتنے غافل ہیں، اتنے بدبخت ہیں، اس ایک پہاڑ کے لیے، سونے کے لیے ایسے لڑیں گے۔ اللہ کا پیدا کردہ ہے جو رہ بھی دنیا میں جانا ہے۔ آج بھی جتنے خزانے ہیں، چاہے آپ کے گھر میں سونے کی چوڑی ہیں، ایک وقت آنے والا ہے یہ سارے کے سارے خزانے اسی زمین میں رہ جانے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، اللہ ہر خزانے کا وارث رہ جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے ہماری دولت کے وارث ہیں، نہیں، عارضی طور پہ تو ہیں، لیکن حقیقی وراثت اگر انسان کو یہ فلسفہ سمجھ آ جائے نا، بعض اوقات ہم ایسی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو تصوف کی طرف بات جا رہی ہے۔ بات تصوف کی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر حدیث رسول کے اوپر اعتقاد ہو نا، ایمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثیں ایسی نہیں بیان کی جن کے اندر ماضی کا صیغہ استعمال کیا نا، جس نے مؤذن کی اذان کا جواب دیا، مختلف حدیثیں ہیں، جس نے یہ پڑھا وہ کیا ہو گیا؟ دخل الجنہ۔ یہاں پہ جو صیغہ ہے وہ ماضی کا ہے۔ ماضی کا صیغہ مستقبل کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے تو مراد کیا ہوتی ہے؟ مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، ہو چکا ہے، ہو جائے گا نہیں، وہ ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا جو یہ عمل کرے گا وہ داخل ہو گیا، وہ سمجھے میں داخل ہو چکا ہوں۔ فعل ماضی کا صیغہ مستقبل میں تیقن، یقین پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت یہی ہے، اسلام کا بھی یہی فلسفہ، یہ تصوف کی بات نہیں ہے، بلکہ تصوف تو ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ یہ تصوف نہیں ہے کہ انسان ہر وقت، ہر دور میں اس حالت میں جینا چاہیے کہ مستقبل کی آپ کو یہ باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں یا علماء بیان کریں گے یا آپ حدیث سے پڑھیں گے نا، مستقبل میں ایسا ہوگا۔ اگر وہی پہ یقین ہو نا تو اللہ کی قسم آپ کی کیفیت یہ ہو کہ ہو چکا ہے۔
یہ ہونا ہے، یہ یقینی ہے۔ جنت اور جہنم کے واقعات آپ سنتے ہیں، آپ کو لگتا ہے مستقبل کی بات ہے، نہیں میرے بھائیو، اسلام کے اندر بھی مسلمان امت کو حال میں جینے کا درس دیا گیا، اور حال یہ ہے، مستقبل بھی ایک وقت میں حال ہو جاتا ہے، کل کبھی دور نہیں ہوتا، اور کل بھی آپ کے اور میرے لیے ایک وقت ایسا آنا حال ہو جانا ہے۔ اور جب حال ہو جانا ہے تو کس چیز کی بغاوت ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تم اسے دور سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک تو وہ بہت قریب ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو وقت ہے، یہ جو گردش ایام ہے، یہ روز و شب جو ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے، مخلوقات کے لیے ہمیں ٹائم لگتا ہے، اللہ کے لیے اللہ وقت سے ماوراء ہے، اللہ کی مخلوق ہے وقت، اللہ کے لیے ہر چیز حال ہی ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے لیے بھی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جو سن رہے ہیں یہ حال ہے، یہ ہو جانا ہے، یہ یقینی ہے، یہ بدیہی ہے۔ جب یقینی اور بدیہی ہے تو کس دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ حدیث میں تو آ رہا ہے کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی اس سونے کے اس پہاڑ کے پیچھے، لالچ میں آ کر، کہ پوری دنیا کے افراد کا تناسب رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ پوری دنیا میں اگر اس وقت 100 افراد ہوں گے، حدیث رسول ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، 99 لوگ آپس میں قتل کرتے کرتے مر جائیں گے، جدال کرتے کرتے، لڑتے لڑتے مر جائیں گے، اس امید کے اوپر کہ بچنے والا آخری شاید میں ہی ہوں، تو یہ سونے کا پہاڑ مجھے مل جائے۔ اور حدیث کے جو، اگر آپ فتنے کی یہ حدیثیں پڑھیں نا، تو اللہ کی قسم انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بعد کے ایام کی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو صرف موضوع کی مطابقت سے یہاں بیان کر رہا ہوں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے، یہ جو گھوڑے ہیں نا، یہ جو بھینسیں ہیں، یہ جو ہیرے جواہرات ہیں، ایک وقت امت کے اوپر ایسا بھی آنے والا ہے، ان کی قدر و قیمت مسلمان امت کی نظر میں حضرت امام مہدی کے بعد، حضرت عیسیٰ کے آ جانے کے بعد، دنیا کو امن سے بھر دینے کے بعد اتنی حقیر رہ جائے گی، اتنی حقیر رہ جائے گی کہ چند دینار کا بھی لوگ گھوڑا نہیں خریدیں گے، کیونکہ آخرت کی فکر لاحق ہو جائے گی۔ جب حقیقت ہو جاتی ہے نا انسان کے دل میں، اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ درہم و دینار کوئی چیز نہیں ہے، یہ سونے کا پہاڑ نمودار ہوا، 99 لوگ حدیث میں آتا ہے قتل کرتے کرتے ایک دوسرے کو مر جائیں گے، ایک بندہ بچے گا، ہر 100 میں سے صرف ایک بندہ بچے گا۔ پھر حدیث کے اندر جو دجال سے قبل کی نشانی ہے، آپ کے سامنے پہلے بیعت رکھ دی، پھر 3 سال شدت کے رکھ دیے، پھر فرات کے سونے کا پہاڑ رکھ دیا، پھر ایک